السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا گھر لوگوں کے لیے عبادت کے لیے جو بنایا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے۔ پوری دنیا جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ 96 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر زمین پہ بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، خانہ کعبہ۔ بابرکت ہے، پوری دنیا جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ ہدایت ہے، اب بہت سے لوگ اس کو ماننے کو ہی تیار نہیں کہ وہاں کے لوگ جو امامت کر رہے امام ہے جو کعبے کے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ فرما رہے کہ وہ ہدایت ہے پورے انسانوں کے لیے۔ جیسے قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا ہے نا، سورہ جاثیہ آیت 11 میں، تو قرآن کو ہدایت کہا ہے تو آپ لوگ مان رہے ہاں یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، آپ مان رہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی ہدایت کہا ہے کہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للعالمین۔ تو وہاں سے ہدایت لینا چاہیے انسانوں کو۔ آج جو بھٹک رہے فرقوں میں، تو لوگوں کو ہدایت وہاں سے لینا چاہیے۔ تو سب اپنے اپنے فرقے میں پڑھے، اپنے اپنے عالم مفتی اپنے اپنے فرقے کو لے کے چل۔ وہ لوگ دیکھو آپ کوئی فرقے میں نہیں، نہ بریلی، نہ تبلیغی، نہ اہل حدیث۔ خانہ کعبہ کی امام لوگ نہ وہ بریلی ہے، نہ تبلیغی ہے، نہ اہل حدیث ہے۔ اور اہل حدیث لوگ کو تو دلوں میں نفرت ہے امام خانہ کعبہ کی امام سے۔ اہل حدیث حضرات کے دلوں میں نفرت ہے خانہ کعبہ کی اماموں کے لیے۔ کیوں کہ ان کی اہل حدیث لوگ کی سب جو باتیں ہیں، جو عمل ہے، وہ خانہ کعبہ میں نہیں کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث حضرات جو عمل کرتے ہیں، خانہ کعبہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے وہاں کے امام لوگ۔ تو یہ اہل حدیث حضرات کے دلوں میں نفرت ہے ان کے لیے۔ میں جانتا ہوں نا، میں کافی عالموں سے پوچھا ہوں، بولتے ہمارے لیے خانہ کعبہ دلیل نہیں۔ اللہ بول رہا ہے دلیل ہے، ہدایت ہے، پوری عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ بولتے نہیں، کیونکہ آپ کی وہاں بات نہیں چلتی نا۔ اہل حدیث لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، سمجھے آپ، وہاں ان لوگ کی کوئی بات نہیں چلتی، سمجھے۔ داڑھی اہل حدیث حضرات لمبی رکھتے، بڑھاتے ہی جاتے، کینچی نہیں لگاتے، کاٹتے نہیں، سمجھے آپ۔ اہل حدیث لوگ خانہ کعبہ کے اماموں کی داڑھی دیکھو آپ، وہ لوگ کاٹتے تراشتے نا، نبی کی سنت پہ عمل کرتے۔ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صاحب بھی تراشتے تھے بال کو، داڑھی کے کاٹتے تھے، تو یہ حدیث اہل حدیث لوگ کو ہضم نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کے امام لوگ دیکھو وہی حدیث پہ عمل کرتے، ان لوگ کی داڑھی دیکھو آپ کتنی رہتی، دیکھ لو آپ۔ ایک مسئلہ، داڑھی ان کی الگ، امام خانہ کعبہ کی امام کی دیکھو آپ داڑھی الگ۔ دوسرا مسئلہ، ہاتھ کہاں باندھتے دیکھو آپ، اہل حدیث حضرات اور خانہ کعبہ کے امام لوگ کہاں ہاتھ باندھتے دیکھو آپ، دونوں میں فرق دیکھو آپ۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان لوگ کو دلوں میں نفرت ہے امام خانہ کعبہ کے لیے، اسی لیے بولتے ہیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہو۔ اللہ بول رہا ہے دلیل ہو، ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے، اس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی، سمجھے آپ۔ ہاتھ باندھنا، داڑھی دیکھ لو آپ، وہ لوگ کہاں باندھتے ہیں، سمجھے آپ۔ ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ لوگ۔ پھر دو سجدہ کر کے خانہ کعبہ کے امام لوگ ڈائریکٹ اٹھ جاتے، یہ لوگ بیٹھ کے اٹھتے۔ اہل حدیث حضرات پہلی رکعت جب پڑھتے، دو سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے نا، تو ڈائریکٹ اٹھتے نہیں، بیٹھ جاتے، دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے، بیٹھ کے اٹھتے۔ اور خانہ کعبہ کے امام لوگ دیکھ لو آپ، کوئی بھی امام جو تراویح پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، 10 امام، 15 امام، جتنے امام ہیں دیکھ لو آپ، کوئی بیٹھ کے نہیں اٹھتا ہے، سب اہل حدیث کے خلاف عمل۔ اہل حدیث لوگ اپنا ایک فرقہ لے کے چل رہے ہیں نا، اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے امام سے زیادہ جانکار سمجھتے اپنے آپ کو، سمجھے آپ۔ حدیث کے زیادہ جانکار یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے امام لوگ کو کیا حدیث نہیں معلوم ہے، نبی کا طریقہ سنت نہیں معلوم ہے، صرف آپ لوگ کو معلوم ہے۔ یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اہل حدیث اور عرب میں
جو خانے کعبہ سے نفرت کر کے الگ بنے نا سلفی لوگ عرب میں، خانے کعبہ کی مخالفت کر رہے ہیں، خانے کعبہ کی جو امام لوگ ہیں ان کا پوس اہل حدیث حضرات، سمجھا؟ اذان جمعے میں دو دی جاتی کعبے میں، ایک پہلے اذان دی جاتی اور ایک دوسری اذان جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو دوسری اذان ہوتی ہے۔ خانے کعبہ میں دو اذان ہوتی جمعہ کے دن، اہل حدیث ایک اذان دیتے جمعہ کے دن، بولے نہیں وہ صحیح نہیں ہے دو اذان، ایسا بولتے ہیں۔ سوچیے آپ یہ لوگ کی گمراہی کی تو حد ہو گئی، آپ سوچیے، سمجھے آپ؟ لوگ سب خانے کعبہ کے خلاف کام کرتے، لوگ داڑھی بولو، ہاتھ باندھنا بولو، سجدہ دو سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھتے ہیں، خانے کعبہ کے امام ڈائریکٹ اٹھتے ہیں، پھر اذان جمعے کی اذان دو دی جاتی ہے کعبہ میں، دیکھ لو آپ۔ اللہ بول رہا ہے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ آل عمران آیت نمبر 96 تو اللہ ہدایت بول رہا ہے تو یہ لوگ بول رہے نہیں وہ ہدایت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں بولتے کیونکہ ان کے خلاف کر رہے ہیں نا، ہمارے اہل حدیث حضرات کے خلاف، تو ان کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے۔ میں پوچھا نا عالموں سے، بولے ہماری حکومت وہاں آ جائے گی، ہمارا غلبہ تو ہم 8 رکعت تراویح چالو کر دیں گے۔ خانے کعبہ میں 20 رکعت ہے، نبی صحابی کے زمانے سے 20 ہو رہی، اور ابھی کرونا جب سے آئے لوگ نے 20 کی جگہ 10 کر دیے، 10 رکعت اور 3 وتر، 10 اور 3 13، تو اس میں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو وہ 20 کی 10 اس لیے کیے کہ کرونا آیا، خوف تھا، بیماری پھیلی، اس لیے 10 کیے تھے۔ ابھی یمن سے جنگ چل رہی ہے، جنگ ہوا ہے، یمن کبھی کوئی میزائل مارتا سعودی میں، تو یہ لوگ وہی ڈر سے 20 کی جگہ 10 کرے ہوئے، لیکن ان کی 8 نہیں ہے۔ یہ جو عوام کو گمراہ کرتے نا، جاہل قوم، 20 رکعت ہمیشہ ہوئی، مسجد نبی میں بھی 20 اور خانے کعبہ میں بھی 20 ہمیشہ سے ہوتی آئی، نبی صحابی کے زمانے سے ہی، تو یہ لوگ کی چلتی نہیں وہاں، 8 رکعت ان کی چلتی نہیں، ابھی 10 ہو رہی ہے تو ابھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا دیکھو وہاں شروع ہو گئی 8۔ ارے جاہلو، لائیو دیکھو یوٹیوب پہ تراویح، 10 اور 3 13 ہو رہی، جاہل عوام کو گمراہ کرتے، عوام تو ہے جاہل، عوام کو میں بولتا ہوں دیکھو آپ یوٹیوب کھول کے تراویح وہاں کتنی رکعت ہو رہی، 10 رکعت ہو رہی ہے ابھی تراویح روز، آج 2025 میں بھی، 2024 2023 2022 21 4-5 سال سے 10 رکعت تراویح ہو رہی، 3 رکعت وتر، سمجھے آپ؟ 13 رکعت، 8 اور 11 نہیں ہے، 8 اور 3 11 نہیں ہو رہی ہے، سب گمراہ کرتے عوام کو۔ آج بول رہے ہیں دیکھو لوگ آ گئے 8 رکعت پہ آ گئے نا، وہ لوگ 8 پڑھ رہے ہیں، 8 نہیں پڑھ رہے، غلط فہمی آپ کی، غلط فہمی کیا چال بازی ہے، آپ خود دیکھو ویڈیو لائیو دیکھو یا پھر 8 دن پہلے کی دیکھو، 4 دن پہلے کی، کبھی کی بھی دیکھو، 10 ہو رہی ہے 10 اور 3 رکعت وتر، سمجھا آپ؟ عوام کو بول رہے 8 چالو ہو گئی، بولے آپ سنت پہ آ گئے، وہ ہے نا حیدرآباد کا ایک اہل حدیث، بولے آپ سنت پہ آ گئے، وہ لوگ یعنی پہلے سنت پہ نہیں تھے، 20 رکعت پڑھا رہے تھے، تو جاہل اپنی بات کو رکھنے کے لیے سامنے والے لوگ کو ہی بول رہے کہ وہ لوگ گمراہ ہے، بے دین تھے، اب سدھر گئے، اب سدھرے گا؟ آپ کی 8 تو ابھی بھی نہیں پڑھ رہے، اہل حدیث کی 8 رکعت آج بھی نہیں پڑھ رہے، خانے کعبہ میں 10 پڑھ رہے ہیں، وہ 20 کی 10 کی، اللہ بولا ہے نا خوف اور اس میں نماز کو عادی کر لو، تو وہ لوگ خوف کی وجہ سے نماز کو 20 کی 10 کی ہے، سمجھے آپ کی 8 وہاں چلتی نہیں ہے، سمجھے؟ لوگوں کو جھانسا دیتے، خانے کعبہ کو تو خود ہی فالو نہیں کرتے، سمجھے آپ؟ کیونکہ دلوں میں نفرت ہے، اہل حدیث فرقے کے خلاف سب عمل ہو رہا ہے خانے کعبہ میں، داڑھی بولو، ہاتھ باندھنا بولو، سجدے دو سجدہ کر کے ڈائریکٹ اٹھ جاتے، بیٹھتے نہیں، جمعے کی 2 اذان کعبے میں، آپ لوگ 1 اذان اہل حدیث کرتے، تو تراویح آپ 8 پڑھتے، وہاں 20 پڑھتے، اور ابھی 10 کر دیا، 8 نہیں ہے پھر بھی، سمجھے آپ؟ تو عوام کو گمراہ کرتے۔ خانے کعبہ ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے، وہاں ہر چیز نبی کے سنت طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ لوگ سے زیادہ جانتے ہو لوگ عربی، اور عربی کے ماہر، پیدائشی خاندانی عربی ہو لوگ، متقی پرہیزگار، سورہ انفال میں اللہ فرمائے نا اس کے متولی تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 34 کھول کے دیکھو قرآن، جب یہ قرآن کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حقیقت، سمجھے آپ؟
متقی پرہیزگار ہے، اللہ فرما رہے اس کے متولی لوگ. سورہ انفال آیت 34 نمبر کی آیت. اور آل عمران میں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. خانہ کعبہ پہلا گھر، زمین پہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ یہی ہے، خانہ کعبہ. سمجھے آپ؟ تو اہل حدیث حضرات لوگ کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے. اسی لیے نا کعبے کے خلاف جو لوگ بنے، فرقہ بنایا، وہ عرب سے ہی بنا ہے، سلفی. وہاں پہ سلفی بولتے ہیں، یہاں ایشیا میں اہل حدیث بولتے ہیں. سلفی اہل حدیث ایک ہی ہے، صرف نام عرب میں سلفی بولتے ہیں، اور ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں اہل حدیث بولتے ہیں. وہی سلفی، تو وہ وہیں سے چلا آ رہا ہے گمراہی، کعبے کی مخالفت. وہ لوگ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اہل حدیث حضرات 1 رکعت پڑھتے ہیں وتر. سوچو آپ، وہاں 3 رکعت وتر ہوتی، 2 اور 1، 2 پڑھ کے پھر 1 پڑھتے، 2 اور 1 3. سمجھا؟ 3 رکعت پڑھتے، وہ 2 پڑھ کے پھر 1 الگ سے پڑھتے، تو 2 اور 1 3 ہوئی نا. تو یہ لوگ 1 ہی رکعت پڑھتے وتر، اہل حدیث. تو سب کعبے کی مخالفت اہل حدیث لوگ کرتے، اور کعبہ دلیل نہیں بولتے. بولو، سوچو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ہدایت ہے، وہ پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے. سمجھا آپ؟ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے خانہ کعبہ، ہدی للعالمین. آپ لوگ بولتے نہیں ہدایت نہیں ہے، یہ آدھی بات مان رہے اللہ کی. قرآن ہدایت ہے یہ مان رہے، کعبہ ہدایت ہے اللہ بول رہا ہے وہ اس کو نہیں مان رہے. وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا، ہدی للعالمین، آل عمران 96. تو ہدایت ہے اللہ بول رہا ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو دیکھو نا وہاں ہر سب طریقہ دیکھو، خالی رفع دین اور آمین ہی پکڑے ہوئے. سمجھا آپ؟ 2 ہی چیز پکڑے ہوئے، رفع دین اور آمین، باقی سب خلاف، امام کے خلاف، کعبے کے امام. تو کیا آپ ان لوگوں کے دلوں میں نفرت، بغض ہے. اسی لیے تو بولتے ہیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اللہ بول رہا ہے وہ دلیل ہے، ہدایت ہے وہ. تو آپ بول رہے ہیں دلیل نہیں ہے. اللہ کی بات کا انکار، قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں اہل حدیث حضرات. سمجھا؟ بریلی تو ہے یہ دشمن خانہ کعبہ. وہ لوگ زیادہ بغض رکھتے ہیں، آپ لوگ تھوڑا بغض رکھتے ہیں، لیکن آپ کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت ہے اہل حدیث کی. اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے فرقے کی، فرقہ نہیں چھوڑیں گے کہ بھائی چلو فرقہ چھوڑو، کعبے کے امام کو فالو کرو. سمجھا آپ؟ تو آپ لوگ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ سمجھا؟ وہ لوگ دم نہیں کرتے. دیکھو آپ، کعبے کے اندر دم ہوتا ہے. آپ لوگ تو بولتے دم کرنا جائز ہے، تو سب آپ کے خلاف کعبے کے امام لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ کعبے کے امام کے خلاف عمل کر رہے ہیں سب. سمجھا؟ آپ ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ لوگ، اور آپ لوگ بھٹکے ہوئے، گمراہ. بخاری پکڑے ہوئے نا، اس کے لیے بھٹکے ہوئے، گمراہی بخاری کو پکڑے ہوئے. سمجھا؟ لوگوں کو جھانسا مت دیجیے خالی رفع دین آمین پکڑ کے. ایک حضرت اہل حدیث ملے، بولے ارے میں تو سوچا کہ عرب میں آمین اور رفع دین کرتے، تو یہاں دیکھا اہل حدیث بھی آمین زور سے بولتے اور رفع دین کرتے، تو میں سوچا یہ پیور لوگ ہیں، ایک دم کعبے کو فالو کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو سمجھایا نہیں، خالی یہ رفع دین آمین پکڑے ہوئے، یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، کعبے کی مخالفت کرتے ہیں اہل حدیث لوگ. بولے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں. تو وہ اہل حدیث گروپ سے نکل گیا. نہیں تو وہ آمین رفع دیکھ کے کعبے میں آمین رفع دین دیکھا، آمین زور سے بولتے، رفع دین کرتے، تو اہل حدیث بھی زور سے آمین بولتے، رفع دین کرتے. تو بیچارہ سوچا کہ یہ کعبے کو فالو کر رہے ہیں اہل حدیث لوگ. تو میں نے سمجھایا کہ کعبے کو فالو نہیں کرتے، بلکہ کعبے والوں سے ان کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے. پتا ہے اس کو 4-5 مثالیں، تو اب جا کے وہ سمجھ گیا. ارے وہاں تو 20 ہوتی ہے، پھر یہ لوگ 8 پڑھتے تراویح. گمراہی ہے، تہجد کی حدیث کو تراویح میں ڈال دیے. ان کو حدیث زیادہ معلوم ہے، کعبے کے امام لوگ کو حدیث نہیں معلوم ہے، خالی یہ اہل حدیث لوگ کو حدیث معلوم ہے، صحیح غلط. سمجھا؟ سب فرقہ ہے، مخالفت، اللہ کی بات کی مخالفت ہے. اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے پوری عالمین کے لیے کعبہ. ہر چیز میں، نماز بولو، قرآن خوانی نہیں ہوتی وہاں، اصالہ ثواب نہیں ہوتا وہاں، کنڈا کھچڑا نیاز اس کے نام کی نہیں ہوتی، نہ عروس، نہ سندل، نہ کوئی رسم نہیں، نہ شب برات، نہ قبرستان جانا، لائٹنگ، کچھ نہیں وہاں، سوائے عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عید، بقرہ عید، اس کے سوا کوئی نہیں. سوچیے آپ، لوگوں کو سب بتا رہا ہوں یہ سب بات، چوکن نہ رہو. لوگ سوچیں گے کہ یہ لوگ کعبے کو فالو کرتے، کعبے کے طریقے پہ چلتے. نہیں، کعبے والے خود اہل حدیث سے نفرت کرتے. سمجھا؟ کعبے کے امام لوگ اہل حدیث لوگ سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے سب
کام الٹ پلٹ ہے. تراوی غلط 8 پڑھ رہے وہاں 20 ہو رہی. سمجھے آپ؟ ہاتھ کہاں باندھ رہے دیکھو آپ اہل حدیث لوگ، وہ لوگ کہاں باندھ رہے؟ وہ لوگ جمعہ کو 2 اذان دے رہے، یہ لوگ اہل حدیث 1 اذان دیتے جمعہ کو. سمجھے آپ؟ سب کعبے کے خلاف عمل. 2 سجدہ کر کے بیٹھ کے پھر اٹھتے ہیں پہلی رکعت میں، دوسرا سجدہ کر کے وہ ڈائریکٹ نہیں اٹھتے. کعبے کے امام لوگ دوسرا سجدہ کر کے ڈائریکٹ اٹھتے، یہ لوگ بیٹھ جاتے، بیٹھ کے پھر اٹھتے پہلی رکعت رہتی تو. سب عمل کعبے کے خلاف. سوچیے آپ، ہر معاملے سے، داڑھی سے، ہاتھ باندھنے سے لے کے تراوی سے لے کے سب کعبے کے خلاف. تو یہ سب آپ ہوشیار رہے ہوئے. یہ لوگ اہل حدیث لوگ کعبے کی مخالفت کرتے ہیں. ان سے آپ یہ سب 5 مسئلے میں پوچھ کے دیکھو کیا جواب ملتا ہے آپ کو. دیکھو اہل حدیث حضرات، اور یہی پوچھنا کہ وہ لوگ کو حدیث نہیں معلوم ہے کیا؟ صحیح غلط نبی کی سنت طریقہ وہ لوگ کو نہیں معلوم ہے. کعبے کے امام جس کی اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ یہ پورے دنیا والوں کے لیے کعبہ ہدایت ہے. پھر سوچیے آپ. اور اس کے متولی متقی پرہیزگار ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو احترام عزت والا گھر کہا ہے. سمجھے آپ؟ تو وہاں کیا گمراہی ہے؟ اللہ ہدایت بول رہا ہے، آپ لوگ بول رہے گمراہی. اکثریت تو کعبے کی مخالفت ہے نا. کعبے کے امام کی اکثریت مخالفت میں پوری دنیا میں. شیعہ الگ مخالفت، بریلی درگاہ مدار والے الگ مخالفت کعبے کے امام کی. تبلیغی جماعت الگ مخالفت، فضائل اعمال وہاں بینڈ کرے. سعودی میں کعبے میں فضائل اعمال بینڈ ہے، تبلیغ کرنا بینڈ ہے وہاں. ڈپلیکیٹ کتاب سے کر رہے اس لیے بینڈ ہے. تو سب دشمن ہوئے نا کعبے کے امام کے. سمجھے آپ؟ اہل حدیث الگ دلوں میں بغض رکھے، ظاہر نہیں کرتے اہل حدیث لوگ، لیکن ان کے دلوں میں پوچھو عالم لوگ سے، نہیں وہ لوگ تو نہیں معلوم، نہیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں. یعنی وہ لوگ گمراہ ہے، نعوذ باللہ. یہ لوگ ہدایت ہے. اللہ بول رہا وہ لوگ ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے کعبہ ہدایت. سوچیے آپ سب باتیں غور کریے. ان لوگ کے جھانسے میں مت آئیے، فرقوں میں مت پڑھیے. سمجھے آپ؟ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور پریکٹیکل کعبے کو دیکھیے. قرآن کے طریقے پہ کعبے پہ عمل ہو رہا ہے، سارا عمل کعبے کے امام لوگ قرآن کے مطابق، اس قرآن کے مطابق کعبے پہ عمل ہو رہا ہے. آپ لوگ دیکھیے، غور کریے. اسی لیے اللہ بولا ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے کعبہ. ہر مسئلے میں دیکھ لو آپ، وہاں جو ہو رہا ہے دین کا کام کعبے میں، کعبے کے امام لوگ وہی آپ کو کرنا ہے. قرآن میں بھی لکھا ہے. میں پوری تحقیقات کر کے سب باتیں بتا رہا ہوں، ایسے نہیں بول دے رہا ہوں. سمجھے آپ؟ پڑھیے قرآن ترجمے سے، آنکھ کھلے گی انشاءاللہ. اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.